الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک هم الراشدون، صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 30ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشستوں سے ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارا موضوع گفتگو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان درپیش مسائل میں اہل حق اہل اعتدال کا نظریہ، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور اہل بیت اطہار بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملات پیش آئے، ہم ان پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز سے اس مسئلے کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پرنور امام اعظم سے وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہے، کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر بھی تان کار فجار۔ جو معاویہ کی حمایت میں اعوذ باللہ اسد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیرے، وہ ناصبی یزیدی، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت رسالت کو بلا دے، وہ شیعی زیدی۔ یہی روش آداب بحمدہ تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے۔ اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ فرق مراتب بے شمار، یہ دونوں ہم پلہ نہیں ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے حضرت امیر معاویہ سے۔ حق بدست حیدر کرار اور بر حق موقف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، مبنی بر حق موقف مولا کائنات کا ہے، اور معاویہ بھی ہمارے سردار، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان پر بھی تان کار فجار، اور ان کے بارے میں غلط بات کہنا، غلط اقوال ان کے بارے میں اپنی زبان سے نکالنا، اپنی آرام میں ان کو تانا و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ بھی فجار کا کام ہے، اہل حق کا کام نہیں ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں مولا کائنات کی عظمت کو، سبقت کو، اولیت کو، اکملیت کو نہ سمجھے، وہ بھی اہل حق سے نہیں ہے، اور جو محبت مولا کائنات کو بنیاد بنا کر
حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کا انکار کرے، ان کی نسبت رسالت کا انکار کرے، وہ بھی اہل حق میں سے نہیں ہے۔ اہل حق وہ ہیں جو دونوں ہستیوں کا احترام کرتے ہیں اور اعتدال کے ساتھ دونوں ہستیوں کو مانتے ہیں۔ یہاں جہاں سیدی اعلیٰ حضرت نے خاص طور پہ کہا فرق مراتب بے شمار، مولا کائنات وہ ہستیاں جو سابقون الاولون میں شامل ہیں، پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں، تمام غزوات میں سوائے اس غزوہ تبوک کے مولا کائنات شریک ہے، امزاد مصطفیٰ ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے تاج ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا ہیں، مولا المسلمین ہیں۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ مولا کائنات کے مراتب بہت زیادہ ہیں، فرمایا فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر قرار، اور جو معاملات درپیش ہوئے ان میں مبنی بر حق موقف حضرت مولا کائنات کا ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا معاویہ بھی ہمارے سردار، حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو بھی نہیں بلایا جائے گا، آپ صحابی رسول ہیں، آپ حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کے بھائی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ وحی لکھا کرتے تھے۔ بعض لوگ اس بات میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا اس کے بعد کون سی وحی تھی، تو یہ بات یاد رکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا تھا۔ اگلے سال جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ شریف کے لیے تشریف لائے، اس وقت انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار بھی کر دیا تھا، لوگوں کے سامنے اعلان ہو چکا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد حضور نے کاتب مقرر کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب بننے کے بعد پوری سورہ توبہ نازل ہوئی۔ کئی قرآن مجید کی صورتیں ایسی ہیں جو اس کے بعد نازل ہوئیں، سورہ بقرہ کی بیشتر آیات اس کے بعد نازل ہوئیں۔ آپ کاتب وحی ہیں، اس لشکر کے سپہ سالار ہیں جس نے سمندر میں جہاد کیا ہے، بحری بیڑا جو پہلا اسلامی لشکر بحری بیڑے پہ گیا تھا، اس کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس گروہ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت بھی دی ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، اور آپ کا نام لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار لی اصحابا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے صحابہ کو چنا ہے، فجعل فی منہم وزراء وانصارا واسحارا، صحابہ میں کچھ کو میرا وزیر بنایا ہے، کچھ کو میرا انصار بنایا ہے، مددگار بنایا ہے، اور کچھ کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا ہے۔ فمن صب علیہم فلعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، فعلیہ لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، جو ان کے بارے میں غلط نظریات رکھے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ولا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل، جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط نظریات کا اظہار کرے گا، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرائض کو قبول کرے گا نہ اس کے نوافل کو قبول کرے گا۔ اور جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی نسبت بھی حاصل ہے اور داماد رسول بھی ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور سے نسبی نسبت حاصل ہے۔ پانچویں پشت میں مولا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ آپ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ سسرالی نسبت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، اور پوچھنے والے ثقہ محدث ابو الحسن عبد الملک بن عبد الحمید تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام نسب مٹ جائیں گے، تمام سسرالی معاملات مٹ جائیں گے سوائے میرے نسب اور میرے سسرالی رشتوں کے۔ کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ فرمایا کیا یہ مقام حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہاں حاصل ہے۔ اب جو معاملات ان دونوں ہستیوں کے درمیان پیش آئے ان میں ہم اہل حق کا نظریہ یہ ہے کہ موقف حق پر مبنی مولا کائنات کا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطائے اجتہادی ہے، اور خطائے اجتہادی کو ممبروں پر اور گلی کوچوں میں لان تان کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بشارت دی، جو بخاری شریف میں موجود ہے، نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو عظیم گروہوں کے درمیان، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ گروہ، ایک گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ایک گروہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فئہ عظیمہ کہہ رہے ہیں، عظیم گروہ۔ اور آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں انہیں فئہ عظیمہ کہا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی۔ باغی سے صلح نہیں کی جاتی، جو باغی سے صلح کرے وہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے باغی کو کچل کے رکھ دو، فتنے کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت موسیٰ اشعری کو حکم بنا کے ان کے ساتھ صلح کی راہ کو ہموار کیا تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے صلح کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کو پختہ کیا تھا۔ لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے صلح کرنے والے ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبی بھی صلح کرنے والے ہیں۔ لہذا جس وقت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرتے ہیں، اب جو محبت علی کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کہے، جو محبت علی کو بنیاد بنا کر ان کی ہستی کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائے، گویا وہ امام حسن کے فیصلے کو نہیں مان رہا، وہ حضرت امام حسن کے فیصلے سے اعراض کر رہا ہے۔ اور جو ان کی جنگ تھی وہ ایسی جنگ نہیں تھی جیسے لوگ بیان کرتے ہیں، بلکہ جس وقت ہرقل نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس نے کہا مجھے پتا چلا کہ آپ کا اور علی کا آپس میں جنگ ہو رہی ہے، میں آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار دیکھتا ہوں، مجھے اجازت دیں میں آپ کی طرف ایک لشکر بھیجوں جو حضرت علی کا سر لا کے آپ کے سامنے پیش کرے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کو جواب میں خط لکھا کہ حضرت علی میرے بھائی ہیں، ہم دونوں بھائیوں کے درمیان تنازع ہوا ہے، ہم دونوں بھائیوں کا اختلاف ہوا ہے، اور اگر تم نے ہمارے دونوں کے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو میں علی کو چھوڑ کر تیری طرف ایک ایسا لشکر بھیجوں گا جس کی ابتدا تیرے سرزمین پہ ہوگی اور انتہا میری سرزمین پہ ہوگی، اور وہ تیرا سر کاٹ کے میرے پاس لائے گا اور میں خود تیرا سر لے کے حضرت علی کے سامنے پیش کروں گا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بے شک ہمارے مقتول اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتول، یعنی اس ادھر سے قتل ہونے والے اور ادھر سے قتل ہونے والے دونوں جنتی ہیں۔ کیوں؟ آپ سمجھتے تھے کہ یہ خطائے اجتہادی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہستیاں جو ہیں وہ آپس میں صلح کرنے والی ہستیاں تھیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابہ پر جو تان ہے وہ اسلام پر تان ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تہذیب الکمال میں علامہ میزی نے ذکر کیا،
آپ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک گھر ہے اور اس گھر کا دروازہ صحابہ کرام ہے. جو صحابہ کرام کو تکلیف دیتا ہے وہ اسلام کے دروازے پر آتا ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں ایسے ہیں جیسے اسلام کے قلعے کا دروازہ، کہ جو اسلام پہ آتا ہے وہ صحابہ کرام پہ آتا ہے، اور جو صحابہ کرام کو اذیت کا ارادہ کرتا ہے وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط نظریات پہنچاتا ہے. آپ نے فرمایا جو ان پہ پہنچاتا ہے وہ صحابہ پہ آتا ہے، اور جو صحابہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے وہ گویا اسلام پر حملہ آور ہوتا ہے. اس لیے لازمی ہے دونوں ہستیوں کا دل سے احترام کیا جائے. سید اعلیٰ حضرت نے اپنے موقف کو بڑے پیارے انداز سے پیش کیا. فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، اور معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر بھی تان کار فجار. دعا ہے اللہ تعالیٰ دونوں ہستیوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ اعتدال پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے. وما علینا الا